سامعین، پوری دنیا تبدیل ہو سکتی ہے لیکن شریف خاندان کی نیچر تبدیل نہیں ہو سکتی۔ آج کا یہ پروگرام شریف خاندان کی جو مل ہے بھوانا میں، اس کو بچانے کے لیے کیا کیا تحرک کیے جا رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو سبسکرائب کیجئے، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ بھوانا شہر ہے چنیوٹ کا، یہ پنجاب کا 28واں بڑا شہر ہے چنیوٹ۔ یہ دریائے چناب کے سنگم پر واقع ہے۔ دریائے چناب وہ جو آج کل بکھرا ہوا ہے، جو سیالکوٹ سے چلا ہے، سیالکوٹ کو ڈبویا، وزیر آباد کو ڈبویا، علی پور چٹھا کو ڈبویا، ون کے تارڑ کو ڈبویا، پنڈی بھٹیاں میں اس نے تباہی پھیلا دی۔ لوگوں کے گھروں، جائیداد، پولٹری فارم، سروس اسٹیشن، پیٹرول پمپ، کھیت کھلیان، سب چیز اجاڑ کے رکھ دیا۔ پنڈی بھٹیاں میں بڑی تباہی ہوئی ہے، لیکن مریم نواز ابھی تک نہیں گئی۔ ان کو صرف اور صرف علیم خان کی جو سوسائٹی ہے اس سے غرض ہے کہ خدا کے لیے کہیں علیم خان کو کچھ نہ ہو، اس کا نقصان نہ ہو۔ وہ بھی اس کو ہم ریزن بتاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے علیم خان کس کا نمائندہ ہے؟ نون لیگ کا؟ نہ، حق کی بات کیجئے۔ علیم خان نمائندہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ کس نے بنائی تھی استقام پارٹی پی ٹی آئی کو توڑ کے؟ نون لیگ نے۔ نون لیگ کے تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی توڑنے کے بعد علیم خان کو، کیا شریف خاندان اتنا پاگل ہے کہ پہلے ان کا مقابلہ عمران خان سے اور اب ایک اور جو بندہ ہے علیم خان لاہور سے، ان کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ اس کو بنا دیں؟ نہ سر، نہ۔ یہ واردات ڈالی تھی اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے، تو ساتھ کون تھا؟ جہانگیر ترین تھا۔ یہ وہ نمائندہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا جس کی یہ پارک بھی سوسائٹی ہے جہاں پر 10 ارب کا خانچہ پھرا ہے۔ لوگ اب رو رہے ہیں نا، اربوں روپے لٹا کے بیٹھے ہیں ہوٹلوں میں اور پارکوں میں ٹینٹ لگا کے۔ اب بیچے نا خواب، کس نے بچوائے ہیں؟ لیکن کمال دیکھیں آپ، کمال دیکھیں پاکستان میں، نہ چیف سیکرٹری کو گرفتار کیا گیا ہے، نہ اس سے استعفیٰ لیا گیا ہے، اور نہ ہی جو روڈا کا جو ہیڈ تھا جس نے اس کی اپروول دی تھی این او سی علیم خان کی، نہ اس کو پکڑا گیا ہے۔ ان کا نقصان نہ ہو، پوری دنیا کا پاکستانی لٹتے ہیں، لٹ جائیں۔ اب آپ دیکھیے، یہ تو لاہور میں آپ دیکھیں نا، اب ذرا چلتے ہیں چنیوٹ۔ چنیوٹ پہ راستے میں ایک شوگر مل ہے جس کا نام ہے رمضان شوگر مل۔ اس کے مالکان ہیں 2، ایک کا نام ہے حمزہ شہباز، ایک کا نام ہے سلمان شہباز۔ قربان جاؤں، یہ دونوں ہیرے شریف خاندان، ان کی مل ہے۔ پچھلے دنوں اس مل کو چلانے کے لیے پانی کی ضرورت تھی، ڈرین نالا جو ہوتا ہے، تو حکومت جو پاکستان ہے، شہباز شریف، انہوں نے اپنے جو پیسوں سے نہیں نا، خرچہ سرکار کا، نفع شریف خاندان کا، انہوں نے ایک ڈرین نالا بنا دیا اس شوگر مل کے لیے سرکار کے پیسوں سے۔ ریفرنس دائر ہوتا ہے، نیب ان کو کہتی ہے آپ گناہ گار ہیں۔ قربان جاؤں پاکستانیوں کے، جب کیس فیصلے پہ آتا ہے تو جج کہتا ہے ایویڈنس ہی ختم ہو گئی، بری ہو کے سیدھا اسلام آباد جا پتر عیاشی کر۔ چلو، یہ عیاشی بنی انہی کے لیے۔ اب اسی مل کو ڈبونے کے لیے جو چناب ہے، دریائے چناب، اس نے منہ کر لیا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا عذاب ہے نا۔ اب یہ کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے راتوں رات کیا کیا، انہوں نے رمضان شوگر مل کو بچانے کے لیے، یہ آپ لوگوں پہ واجب ہے، آپ نے اس کے اگینسٹ آواز اٹھانی ہے۔ آپ کو ہماری شکل اچھی لگے یا نہ لگے، الفاظ اچھے لگیں نہ لگیں، لیکن آپ پہ واجب ہے کہ لوگوں کے فصلوں، غریبوں کے گھروں، ان کے جو سب کچھ ہے اس کو بچانے کے لیے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ آپ نے اس خبر کو اپنے طریقے سے بھی ہائی لائٹ کرنا ہے کہ ان لوگوں نے جو بند باندھے ہیں، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں جو وہاں کے لوگوں نے ہمیں بھیجے ہیں، انہوں نے بند باندھے ہیں رمضان شوگر مل بھوانا کو بچانے کے لیے اور پانی کا رخ موڑنے کے لیے غریبوں کی طرف کیا ہے کہ اگر پانی آئے، قربان جاؤں، کیا انصاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، قرآن میں ارشاد فرمایا کہ انصاف کرو تقوی کے قریب ہے، اور جس ملک کے حکمران ہی ظالم ہوں تو وہاں پہ اور کس سے انسان فریاد کس سے کرے سوائے مسلح ڈال کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے، اور تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔
جس ملک کے حکمرانوں کو اپنی جائیدادوں کی پڑی ہو، انہوں نے غریبوں کی جائیدادوں کو کیا بچانا ہے؟ سارے پیٹ رہے ہیں، لیکن ہمارا فرض ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس چڑیا کی طرح جو حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلتا دیکھ کر اپنی چونچ میں پانی ڈالتی رہی کہ ہو سکتا ہے مٹ جائے، اور آج تک اس چڑیا کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ایفرٹ پسند آئے، ہم اس چڑیا کو رول پلے کر رہے ہیں۔ خیر، اب یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے یہ اپنی طرف سے انتہائی کرائم ہے، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کرائم سے۔ تو اب جو ریلا ہے اگلے 24 گھنٹوں میں بھوانا کو ٹچ کرے گا۔ اگر یہ منصوبہ شریف خاندان کا کامیاب ہو جاتا ہے اور غریب جو ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں، تو آپ نے انتظار نہیں کرنا، آپ لوگوں نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ اب بھی ٹائم ہے، غریب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ اور یار، آپ نے اس سیلاب میں پاکستان کے جو سفید پوش ذمہ دار ہیں ان کی حالت دیکھیں، ان کی کل کائنات تو ملاحظہ کریں۔ 2 کمرے، 2 بھینسیں، 1 گائے، 2-3 چھوٹے بچے، گھر میں رکھی 5-4 بوریاں گندم، صرف جو اکاؤنٹ ہے ان کے پاس، جو ان کا نیٹ اماؤنٹ ہے 10 سے 15 ہزار روپیہ، یہ ایوریج ہے، یہ ذمہ داروں کے پاس ہے۔ ان کی بکریاں ہو گئیں، 1-2 ان کا جو چھوٹا سا کتا ہوتا ہے جو ان کی رکھوالی کرتا ہے، یہ ان کی کل کائنات ہے۔ اور ان لوگوں کے بنگلے دیکھیں، ان لوگوں کے ٹور ٹپے دیکھیں، ان لوگوں کے جو پیٹ ہیں وہ دیکھیں۔ اور آپ کو بتاؤں، یہ جو حمزہ شہباز ہے اور یہ جو سلمان شہباز ہیں، سلمان شہباز نے رپورٹس کے مطابق کرپٹو کرنسی میں کروڑوں نہیں اربوں روپے کا خانچہ پھیرا ہے، اور ان کو ڈز لگی ہے، گھاٹا ہے۔ لیکن ان کی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں، پپلی بھی گاری نہیں ہوئی۔ ان کو کیا ہونا، ان کو کون سا اپنا مال تھا؟ جب کروڑوں روپے کے گھاٹوں کے بعد آپ کو کچھ فرق نہیں پڑتا، تو ایک مل اگر آپ کی ڈوب جائے گی تو کیا ہونا ہے؟ آپ تو بادشاہ ہیں، دوبارہ حکومت کے پیسوں سے لگ جائے گی، لیکن جن کے گھروں میں پانی داخل ہوگا، خدا قسم اگلے 5 سال تک وہ نہیں اٹھیں گے۔ نہ ان کو کسی نے قرضہ دینا ہے، سب کے گھر چلے گئے، قرضہ کس نے دینا ہے، نہ ان کو کوئی جانتا ہے۔ پورے علاقے جو ملیہ میٹ ہو گئے۔ پنڈی بھٹیاں دیکھا نہیں ہے؟ ایک سفید پوش کو ہم جانتے ہیں، جس کا ڈیرا تھا، وہ بیچارہ روڈ پہ بیٹھا تھا، بڑا افسوس ہوا، بڑا دل دکھ ہوا۔ چلو آگے جو سفید پوش بیٹھے ہیں ان کو بچانے کے لیے یہ پاکستان ہے، کون ان ظالموں کو سزا دے گا؟ آج بار بار نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ پہلی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں۔ پاکستانیوں سنو تو صحیح، نبی کو ماننے والے، آپ کے نبی نے فرمایا تھا پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، کوئی چھوٹا جرم کرتا تھا تو اس کو پکڑ لیتے تھے، کنفلکٹ ہوتا تھا انٹرسٹ کا۔ اب آپ دیکھیے یہ بڑے بڑے جو مجرم ہیں جو اپنے گھروں کو بچا رہے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہے لاہور میں علیم خان کی جو پارک ویو کو بچانے کے انہوں نے کیا واردات کیے؟ ایک سوسائٹی ہے، تھیم سوسائٹی غریبوں کی، 5 مرلے 10 مرلے، اور وہ یہ جو پارک ویو ہے اس سے بیٹر فوٹنگ پہ ہے، انکروچ نہیں ہے۔ اگر اس سوسائٹی جو غریبوں کی تھی، محلے شاید ہوتے ہیں، وہاں پر انہوں نے بند کو، اس کا جو بنا ہوا تھا بند، اس کو توڑ کر انہوں نے پہلے اس کو ڈبویا ہے، پھر اللہ تو ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ جب تھیم سوسائٹی 24 گھنٹے پہلے ڈوبی ہے تو اس کا پانی جو ہے ان کی سوسائٹیوں پہ بھی چلا گیا۔ اللہ نے انصاف کیا، اللہ نے انصاف کیا نا، ڈبویا۔ وہ جو پاکستان میں ایک انفراسٹرکچر کھڑا کرنا اپنی طرف سے، یہ جو دبئی کا وہ شیخ بنا ہوا تھا کہ یہاں پر مالز ہوں گے، سینمے ہوں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بنا ہوا ہے سینما، بناؤ، لیکن کمال ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پاکستان میں۔ ان لوگوں نے اپنا ملک بنایا ہوا ہے، اس غریب عوام کے لیے انہوں نے میڈیا کو خرید رکھا ہے، انہوں نے عدالتوں کو مینیج کر رکھا ہے، پولیس ان کے اپنے گھر کی جو لونڈی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ہاتھ میں ہے، حکومتیں ان کی جیبوں میں ہیں، حکومت کا ہمارا پیسہ ان کے اپنے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، جو مرضی استعمال کر لیں، تو پھر ان کو کون پوچھے گا؟ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، صرف رب کی ذات ہے۔ اور آپ لوگوں سے التجا ہے کہ غریبوں کے لیے کم از کم اپنے 5 منٹ 10 منٹ ضرور نکال لیا کریں،
یہ لوگ ان کے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ کیا بیتے گی؟ اب آپ ذرا سوچئے، حکومت میں تھے، ان کا تو کام تھا ان کو ریسکیو کرتے، ان کا تو کام تھا ان کو بچاتے، ان کا فرض تھا ان کے لیے بند باندھتے۔ اب اگر دیکھیے چنیوٹ شہر کے نزدیک ترین پہاڑ ہے، اپنا پہاڑ، اپنے ملک کی فری سیمنٹ ہے وہ عسکری لوگوں کی، وہ پیسوں بغیر نہیں دیں گے، تو اپنا پہاڑ، اپنے پتھر اور اپنی سیمنٹ اور اپنے مزدور، اگر پہاڑ سے پتھر لے آ کر اس چھوٹے چھوٹے شہروں میں باندھ دیے جاتے، چھوٹی چھوٹی نہریں بنا دی جاتی، جھیلیں بنا دی جاتی، تو کچھ ڈوبتا نہ۔ یہ میٹرو چلی ہے لاہور میں، اس میں بھی گھپلا۔ یہ ہے پاکستان کی وہ کہانی۔ خدا کے لیے ہم نے کبھی اتنی ریکویسٹیں ایک پروگرام نے نہیں کی جتنی آج کر رہے ہیں کہ بھوانا کے لوگوں، غریب لوگوں کو بچانا آپ لوگوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اس دفعہ آپ نے سستی کی، آواز نہ اٹھائی، تو یہ لوگ ان لوگوں کو برباد کر دیں گے، اور پھر روز قیامت وہ لوگ آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ تک پہنچ بھی گیا تھا اور آپ لوگوں نے ہماری مدد کیوں نہ کی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔